بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج صبح کی روٹین جیسے ناشتہ بنانا وہاں سے سٹارٹ کی، ساتھ میں گھر کے کام ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ کامیاب اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہر انسان کو اپنی حدود کا خود تعین کرنا ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی ہمیں بتائے گا، یہ ہمیں خود ان باتوں کا اندازہ لگانا ہے کہ ہمیں اپنی جو زندگی میں کون سی لائن سیٹ کر لینی کہ ہم نے اپنے جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ اب ہمارے اپنے دکھ سکھ میں، خوشی میں اپنی باتیں بھول جاتے ہیں، بعض اوقات اپنی پریشانی میں اپنے دل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے سامنے کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیزیں جو اسی ٹائم پہ ہوتا ہے اسی ٹائم پہ ہمیں دھیان رکھنا ہے، جب ہم خوشی میں ہوں یا پریشانی میں ہوں تو اپنی جو باؤنڈریز ہیں ہم لوگوں نے خود سیٹ کرنی ہے کہ کیسے باتیں وہ دوسروں سے شیئر کریں۔ اب خاص طور پہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دوسروں کے حسد، جب ہم خوشی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اپنی خوشی میں اپنی بات شیئر کر لیتے ہیں، اپنی ایکسائٹمنٹ میں بھول جاتے ہیں کہ دوسرا کس پریشانی میں، کس حالات میں بیٹھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی پے میں اضافہ ہوا ہے، یا اگر دکان پہ بھی ہے تو وہاں پہ اگر آپ کی انکم اچھی آ رہی ہے تو آپ اپنی خوشی میں دوسروں کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، لیکن بعض اوقات جیسے آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، یا بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اب آپ نے اگر گھر میں ہی کوئی چیز نہیں لائی ہے تو وہ بڑی خوشی سے دوسروں کو دکھا رہی ہوتی ہیں یا شیئر کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم یہ ایسے لائے ہیں، تو لیکن دوسرے میں وہ دوسرے انسان میں وہ یہ چیز کہ وہ بہت حسرت بھری نظروں سے وہ چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہ دوسرے انسان کے بھی اختیار میں ہے کہ وہ اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ اب اس کا نیچرلی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی ایسے ہوتا ہے کہ اگر وہ بس ایسے بھی کوئی بات کہہ دیں تو ان کے منہ سے نکلی بات فوراً پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب ہم خاص طور پہ کچھ کہیں تو وہ بات جلدی نہیں سنتی۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے شر سے، حسد سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ترقی کی راہ میں چلتے ہوئے اپنا سفر جو ہے وہ بالکل خاموشی سے ہمیں طے کرنا ہے، اس کو ہر وقت شور مچا کے دوسروں کو نہیں بتاتے رہنا۔ جو کامیابی ہوتی ہے کامیابی کو شور مچانے دیں، اپنا سفر جو ہے وہ خاموشی سے کریں، اس سے آپ لوگوں کی حسد اور جلن کی نظر سے بچ سکتے ہیں۔ محنت کرتی جائیں، محنت جو ہوتی ہے کامیابی کی کنجی ہے، اور جب وقت آتا ہے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے محنت کی ہے اور کیسے آپ دوسروں کے سامنے پھر اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں۔ شور کر کے، باتیں کر کے ہم دوسروں کے سامنے خود کو ثابت نہیں کر سکتے۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے راز جو ہے بعض اوقات ہم ایسے ہوتے ہیں کہ بہت پریشانی میں یا کچھ کوئی سیونگ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں اچھا میں نے یہ بات تم سے شیئر کی ہے، کسی اور سے مت کرنا، یا یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے، کسی اور کو مت بتانا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم اپنی بات جو اتنی اہم ہے ہمیں کسی کو نہیں بتانی، دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بات مت بتانا، لیکن خود ہم اس کا ڈھنڈورا پیٹ کے اس کو بتا رہے ہیں دوسروں کو، تو پھر دوسرا کیوں اس بات کی اہمیت کو جانے گا، وہ کیوں اس بات کو اتنا ضروری سمجھے گا کہ میں کسی خاص طور پہ خواتین پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں، تو جب ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کسی کو مت بتانا تو وہ پیٹ میں ایک عجیب سی کہہ لیں کہ مروڑ سے اٹھتے ہیں، انسان اتنی دیر تک خود کو روک ہی نہیں سکتا، وہ انجانے میں بھی منہ سے نکل ہی جاتی ہے۔ تو یہ کوشش کریں کہ جب اپنی بات اتنی آپ کی ضروری ہے کہ آپ چاہتے ہیں کسی کو نہ پتہ چلے تو خود ہی کسی سے نہ یہ بات شیئر کریں، اور اپنے ارادوں کا بعض اوقات اب خوشی کے سامنے خوشی سے بھی کہ اب میں یہ کام کروں گی، فلاں کروں گی، فلاں ڈریس بنواؤں گی یا فلاں شاپنگ کروں گی، میں نے پیسے جوڑ کے رکھے ہیں، تو بعض اوقات جب ہم سب کے سامنے اپنی ایسی چیزوں کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر وہ کام کبھی ہو ہی نہیں پاتا، وہ یہ نہیں کہ وہ ایسے بس پھر ڈیلے ہی ہوتا جاتا ہے۔ اب اگر بعض اوقات ہم ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی کمیٹی وغیرہ ڈالی ہے جب وہ نکلتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس سے میں یہ بناؤں گی، تو وہ اتنی پریشانی مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ جو ہم نے ذہن میں سوچا ہوتا ہے وہ کام وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، اور آگے سے کچھ نہ کچھ اور نکل جاتا ہے۔ تو اپنے جو بھی ذہن میں ہم لوگوں نے سوچا جب وہ کام پورا ہو جائے تو وہ خود ہی آٹومیٹکلی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام مکمل ہونے سے پہلے سب کے سامنے اس کا اظہار کم کیا کریں، پھر وہ کام نہیں ہوتا۔
صبر اور خاموشی اور تدبیر، اس چیز کا بھی نا آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے بہت اہم کردار ہے۔ جب صبر اور خاموشی وہ چیز ہے جو کامیابی کی کنجی کہہ لیں، اسے کامیابی کی ضمانت کہہ دیں، اس حساب سے کہ اگر آپ صبر کے ساتھ، اب صبر ہوگا، ایک تسلسل کے ساتھ آپ کوئی کام کریں گے، خاموشی کے ساتھ، تو ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے شور مچانے کی طرف، دوسرا واویلا کرنے کی طرف زیادہ دھیان دے دیا تو آپ جس حساب سے محنت کرنی ہوتی ہے نا وہ محنت بھی نہیں ہو پاتی۔ اپنی دولت اور قیمتی چیزوں کا جو ہے نا وہ بھی کبھی دوسروں کے سامنے دکھاوا نہ کریں۔ بعض اوقات تو خاص طور پہ عورتوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی نیا اچھا ڈریس لیا ہے، جویلری کوئی نئی لی ہے تو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نا بہت ایسے کرتی ہیں۔ تو ایسی کی جو چیزیں عورتیں ہوتی ہیں نا وہ بھی مطلب کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ پھر خاموشی میں نا چھپی جو طاقت ہے وہ محنت کی طاقت ہوتی ہے، اور محنت جب ہم لوگ خاموشی سے کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ ہم ضرور ایک دن کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور سکون اور خوشی کا راز جو ہے اس پہ بھی یقین رکھیں، اپنے آپ پہ اعتماد کریں، دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں محنت کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے خود کو ثابت کرنے کے لیے محنت کرنی ہے۔ جب آپ خود کامیاب ہو کر ابھریں گے نا تو پھر خود ہی لوگ آپ سے متاثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے گریڈز اچھے ہیں، کہ ہم دکھا سکیں کہ ہمارے بچے کتنے لائق ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ اگر آپ کا بچہ ایک سبجیکٹ میں نہیں اتنا اچھا تو وہ دوسرے سبجیکٹ میں اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اب دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ ڈانٹ ٹپٹ اور ایسے کے کام نہیں کریں، بلکہ اس لیے انہیں صرف ان کے گریڈ پہ ہی فوکس نہیں کریں بلکہ ان کی اچھی پرورش، ان کی اچھی تربیت پر بھی ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ ہم شو آف کرنے کے لیے بس ان کو یہی ڈانٹ ڈپٹ اور ایسے کرتے رہیں، یہ چیز نہیں ہے۔ اس سے لوگ نا بہت زیادہ ایک تو آپ جب ایسے شو آف کرتے ہیں نا تو آپ کا بچہ جو ہے وہ دوسروں کی نظر میں بھی آ جاتا ہے۔ حسد اور جیلسی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے اگر کچھ ہوتے ہیں کہ مائیں جیسے بچوں کو کہتے ہیں اچھا ہمارا بچہ تو کچھ کھا ہی نہیں رہا، لیکن جب وہ کسی اور کے بچے کو وہ اچھا پیٹ بھر کے کھاتا دیکھتے ہیں تو وہ بچہ وہیں سے اس کی نظر میں آ جاتا ہے، تو پھر نا وہ بچے بھی آٹومیٹکلی کم کھانا وہیں پہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں جو بھی کریں وہ آرام سے خاموشی سے کریں، خاموشی سے جو کام کیا جائے نا وہ اس میں جب وہ کامیاب ہو جائے تو اس سے بہت آپ کا نا محنت کا پھل مل جاتا ہے، جسے کہتے ہیں صبر کا پھل، تو وہ پھر صبر کا پھل ہی ہوتا ہے کہ جو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی کام میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں نا تو اسی سے سب کو آپ متاثر کر سکتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے سے ضروری ہوتی ہے کہ ہم خود محنت کریں، اپنی محنت سے اپنے کام پہ توجہ دیں، کیونکہ ہمارے بعض اوقات جو ہے اپنی صحت پہ توجہ دیں، صحت پہ خاص طور پہ میں کہوں گی جو خواتین اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتی وہ ہمیشہ بیمار سی لگی رہتی ہیں، کبھی تندرست نہیں رہتی، اور محنت کرنے کیونکہ ان کے محنت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، کبھی سر میں درد ہے کبھی کچھ ہے، تو پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے کام پہ فوکس کر سکتے ہیں، اور ہر وقت شکوہ شکایت کرنے میں نہ لگا رہا۔ جی اسی طرح میری آج کی ویڈیو آپ کی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی اور بہت سی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔